اور بڑے سکون سے میں محفل کو اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہر سال یہ ہوتا ہے کہ اس سال کی محفلیں رجب شعبان کی کیسی ہوں گی، اور یہ اس ایک محفل سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ محفل بہت کامیابی سے اور بغیر کسی گھبراہٹ اور بغیر کسی الجھن کے یہ محفل کامیابیوں کی طرف چل رہی ہے۔ شہ سجدے میں، شہ مثل علی سجدے میں راضی ہیں قضا پر، یہ دوسرا احسان ہے بندے کا خدا پر۔ دیکھیے، اختر سرسوی کے مصروں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ناظموں کے حافظے میں یاد ہو جانے کی للک پیدا کرتے ہیں۔ بڑی اچھی شاعری اور بہت اچھے شعر آپ سن رہے تھے۔ اس وقت میرے درمیان حضرت کمال لکھنوی صاحب موجود ہیں۔ گزشتہ برس 3 شعبان کی رات گزر چکی تھی، 2-2:30 بجے کا موقع رہا ہوگا۔ کربلا معلی کا میدان تھا، بین الحرمین تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، چراغ خاموش تھا۔ اس اندھیرے میں ڈائش سے مجھے کمال لکھنوی صاحب نظر آئے، سامعین کی صف میں، فرشتوں کے درمیان، آدم کے پہلو میں، نوح کے سامنے، ابراہیم کے پیچھے، انبیاء کے حصار میں، اہل خلد کے پاس، بین الحرمین کمال لکھنوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس وقت دیکھا علماء نجف، کم سے کم 750 علماء نجف موجود تھے۔ میں نے کہا وہ جو آپ کے پہلو میں ایک منحنی سا لکھنؤ کا دھان پان سا شخص بیٹھا ہوا ہے استاد، اس کے 4 مصرے سنیے جو میں نے مصرے پڑھے ہیں۔ علماء نجف کھڑے ہو گئے، انبیاء داد دینے لگے۔ میں نے چچا کو وہیں ڈائس پہ بلایا، وہ مصرے میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ امداد سے مجبور رسولان سلف ہیں، امداد سے مجبور رسولان سلف ہیں، ایک ایک سے دعا، ایک ایک سے اما دین خدا مانگ رہا ہے، ایک ایک سے اما دین خدا مانگ رہا ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے۔ اسی لکھنؤ میں یہیں حکیم شارف صاحب بیٹھتے تھے۔ دین الدولہ کی کربلا میں ایک بار مصرع تھا، کیا پیارا شعر جناب شارف صاحب لکھنوی کا میں پیش کرتا ہوں۔ طرح ہوئی تھی، بڑے بڑے شاعروں نے کہا تھا۔ حامد بہرائچی نے ایک مطلع کہا تھا۔ کون حامد بہرائچی؟ جب وہ دفن کر کے لوگ آئے تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا حامد بہرائچی شیعہ تھے کہ سنی؟ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، 6 کیمرے چل رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ یاد رکھیں حامد بہرائچی شیعہ تھے کہ سنی۔ میں نے کہا زندگی بھر سنی رہے، مرنے کے بعد شیعہ ہو گئے۔ سمجھے؟ آپ زندوں کو مذہب نہیں بدلوا پاتے، ہم مردوں کا مذہب ٹھیک کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مطلع کہا تھا کہ جھلس گئے ہیں جو زہرا کا گھر جلانے میں، علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں۔ اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں۔ اور اس میں حکیم شارف صاحب نے کیا پیارا شعر پڑھا تھا، قسم خدا کی وہ یاد ہے ہمیں، وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ شعر پڑھا تھا حکیم شارف صاحب نے، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، زمین کی خاک کو خاک شفا بنانے میں، ہے کتنے خون کی ضرورت، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، زمین کی خاک کو خاک شفا بنانے میں، زمین کی خاک کو خاک شفا بنانے میں۔ اور وہیں پہ جناب نایاب اللوری صاحب نے قطعہ پڑھا تھا، یہیں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے، یہیں پہ حسرت ام البنین ٹھہری ہے، یہیں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے، یہیں پہ حسرت ام البنین ٹھہری ہے۔ یہ کربلا ہے، ادب سے اسے سلام کرو، یہ کربلا ہے، ادب سے اسے سلام کرو، اسی زمین کی بدولت زمین ٹھہری ہے، اسی زمین کی بدولت زمین ٹھہری ہے۔ آئیے ان مصروں کے خالق جناب نایاب اللوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور پھر 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں بارگاہ جناب زہرا میں سلامی کے بطور۔
قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ، پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ، اور رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ۔ چلیے میں حاضر کر دے رہا ہوں۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے، تعمیل حکم میں ایک مطلع اور 2-3 شعر۔ خاص طور سے شروع میں دیکھیں، ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا، باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا، اور تسبیح اٹھائی تو کہا یا زہرا، یا علی کہے کہ مصلی پر رکھا میں نے قدم، اور تسبیح اٹھائی تو کہا یا زہرا، تیرے میکے کی فرشتوں نے غلامی کی ہے، تیری سسرال میں
اترا ہے ستارہ دو شعر بس. کل ایمان نے پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز. کل ایمان نے پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز. یہ شرف بھی ہے تیرے نام اکیلا زہرا. یہ شرف بھی ہے تیرے نام اکیلا زہرا. تیری چکی کی صدا ہے شہ خیبر کا رجز. تیری چکی کی صدا ہے شہ خیبر کا رجز. تیرا فاقہ مشیت کا افاقہ زہرا. درود پڑھتے محمد و آل محمد. کیونکہ ایک مطلع کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں. جی جی میں ممدوح کے حوالے سے ایک مطلع کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں. ایک بالکل نئے شعر پہلی بار پڑھنے کا شرف. سید لولاک کی خیرات جاں پہنے ہوئے. سید لولاک کی خیرات جاں پہنے ہوئے. ہم زمین پر چل رہے ہیں آسمان پہنے. شیر بات کرے خاص طور شیر دیکھیے گا. یہ شب مہمان نوازی ہے تکلف برطرف. یہ شب مہمان نوازی ہے تکلف برطرف. اے میرے محبوب آجا جوتیاں پہنے. اے میرے محبوب آجا جوتیاں پہنے ہوئے. غور سے دیکھو نظر آئیں گے گستاخ رسول. غور سے دیکھو نظر آئیں گے گستاخ رسول. لعنتیں اوڑھے ہوئے رسوائیاں پہنے. لعنتیں اوڑھے ہوئے رسوائیاں پہنے ہوئے. اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں اہل نظر تشریف فرما بھائی خاص طور سے یہ شعر
ذکر حیدر کے شجر کی سبز پوشی دیکھیے، ذکر حیدر کے شجر کی سبز پوشی دیکھیے، سال بھر رہتی ہیں شاخیں پتیاں پہنے ہوئے، رہتی ہیں شاخیں پتیاں پہنے ہوئے، مرد خیبر کے مکان پر آگ لے کر آئے ہیں، مرد خیبر کے مکان پر آگ لے کر آئے ہیں، گھر میں جو رہتے تھے کل تک چوڑیاں پہنے، مرد خیبر کے مکان پر آگ لے کر آئے ہیں، گھر میں جو رہتے تھے کل تک چوڑیاں پہنے ہوئے، گھر میں جو، اور یہ شعر خاص طور سے نظر تشریف فرمائیں، ایک ہی لہجے میں بولے ہیں خدا زینب علی، ایک ہی لہجے میں بولے ہیں خدا زینب علی، کون جانے کون ہے کس کی زبان پہنے ہوئے، کون جانے کون ہے کس کی زبان پہنے ہوئے، خوشبوئے رومال زہرا پاک کے حوروں نے کہا، دیکھو حر آتا ہے دستار جناح پہنے ہوئے، دیکھو حر آتا ہے دستار جناح پہنے ہوئے، اور دو قدم آزاد قدموں سے کوئی چل کر دکھائے، جس طرح عابد چلے ہیں بیڑیاں پہنے، جس طرح عابد چلے ہیں بیڑیاں پہنے ہوئے، ایک بار درود پڑھتے محمد والا، ایک مصرع تھا کہ دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی، دو قدم آگے نبوت سے امامت، جی امام زمانہ کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں۔ مہربان جب بھی ان آنکھوں پر مشیت ہوگی، مہربان جب بھی ان آنکھوں پر مشیت ہوگی،
माहताब शब गैबत की ज़ियारत होगी, माहताब शब गैबत की ज़ियारत होगी। आते ही जिंदा बुतों को वो करेगा बाहर, आते ही जिंदा बुतों को वो करेगा बाहर। नए अंदाज से काबे की तहारत होगी, आते ही जिंदा बुतों को वो करेगा बाहर। नए अंदाज से काबे की तहारत, नए अंदाज से काबे की तहारत होगी। और सारे दरिया इसी हसरत में बहा करते हैं, अपनी मौजों पर भी एक रोज इबादत होगी। सारे दरिया इसी हसरत में बहा करते हैं, अपनी मौजों पर भी एक रोज इबादत होगी। और फिर वही मंजर मेराज नजर आएगा, फिर वही मंजर मेराज नजर आएगा। दो कदम आगे नबूवत से मामत, दो कदम आगे नबूवत से मामत होगी, दो कदम आगे नबूवत से मामत होगी। सारे दरिया इसी हसरत में बहा करते हैं, अपनी मौजों पर भी एक रोज इबादत होगी। और फिर वही मंजर मेराज नजर आएगा, दो कदम आगे नबूवत से मामत होगी। अंदाज़ कर रहा हूं कि जिक्र शब्बीर पर है आज जहां पाबंदी, जिक्र शब्बीर पर है आज। जिसने काबे को काबा बनाया उसके जिक्र पे, उसके जिक्र के लिए जिक्र शब्बीर पर है आज जहां पाबंदी। वही शब्बीर के बेटे की हुकूमत होगी, वही शब्बीर के बेटे की हुकूमत होगी। और सरहदें रोक न पाएंगी अज़ादारों को, सरहदें रोक न पाएंगी अज़ादारों को। करबला वालों की काबे में जमात होगी, करबला वालों काबे में जमात होगी, करबला वालों की काबे में जमात होगी। और ये बन बिदअती फतवों पर इतराओ न फतवे बाजो, बिदअती फतवों पर इतराओ न फतवे बाजो। सबसे पहले तुम ही लोगों की ज़ियाफ़त होगी, सबसे पहले तुम ही लोगों की ज़ियाफ़त होगी। और ज़ुल्फ़िकार एक ज़माने से बहुत प्यासी है, ज़ुल्फ़िकार एक ज़माने
تصور بھی نہ کرنا کہ رعایت ہوگی، یہ تصور بھی نہ کرنا کہ رعایت ہوگی۔ اور یہ آخری بند کہ جنگ فرمائے گا جب منتقم خون حسین، پوری عباس علمدار کی حسرت ہوگی، پوری عباس علمدار کی حسرت ہوگی۔ جنگ فرمائے گا جب منتقم خون حسین، پوری عباس علمدار کی حسرت ہوگی۔ اور تیغ حیدر کی گھٹا اٹھی تو سر برسیں گے، تیغ حیدر کی گھٹا اٹھی تو سر برسیں گے۔ اس قیامت کے بہت بعد قیامت، اس قیامت کے بہت بعد قیامت ہوگی۔ اس قیامت تیغ حیدر کی گھٹا اٹھی تو سر برسیں گے، اس قیامت کے بہت بعد قیامت ہوگی۔ پورا حاضر کر دے رہا ہوں۔ حاضر کر جبریل آیتوں کا، جبریل آیتوں کا صحرا سجا منظر ملاحظہ فرمائے کہ یاسین کے ہیں دھاگے، تطہیر کی ہیں کلیاں، طٰہٰ کی خوشبوؤں سے مہکی ہوئی ہیں گلیاں، ایک منظر ہو کہ پہنے ہے فخر یوسف جلووں کی شیروانی، پہنے ہے فخر یوسف جلووں کی شیروانی، ہر رخ سے لگ رہا سلمان کے گلے میں ہے شال ماہتابی، سلمان کے گلے میں ہے شال ماہتابی، اور صف بصف کھڑے سرکار کے صحابی، کچھ دل
کچھ مسکرا رہے جبریل آیتوں کا. اور ایک یہ سلمان کے گلے میں ہے شال ماہتابی اور سب بسب کھڑے ہیں سرکار کے صحابی. کچھ دل ملا رہے ہیں کچھ مسکرا رہے ہیں جبریل آیتوں کا. ایک منظر اور پیش کر رہا ہوں میں کیونکہ ہم لوگوں کی سوچ ہم لوگوں کی فکر خاکی ہے تو ہم لوگ اپنی ہی اوقات میں رہ کر سوچ سکتے ہیں. لہٰذا کر رہا ہوں مہمان نوازیوں میں ہے مہیب شاہ بطحا. مہمان نوازیوں میں ہے مہیب شاہ بطحا. کھانے کی ذمہ داری اوڑھے ہیں ام سلمہ. کھانے کی ذمہ داری اوڑھے ہیں ام سلمہ. الیاس و خضر سب کو شربت پلا رہے ہیں جبریل آیتوں کا. صحرا سجا رہے ہیں گھر مصطفیٰ کے ہے دربارات لا رہے ہیں جبریل آیتوں کا. تاریکیوں کی چادر خود ہی سمٹ رہی ہے. تاریکیوں کی چادر خود ہی سمٹ رہی ہے. دو نور کے ملن کی خیر